السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ جس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے 5ویں تراویح کی نماز بجماعت ادا کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آج کی تراویح کے اندر 5ویں پارے والمحصنات کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ نساء کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ نساء کا نام سورہ نساء اس لیے پڑا کیونکہ اس سورت کا آغاز، اس سورت کی ابتدا اور شروعات یہ عورتوں کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبے اس سورت کے شروع میں ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء پڑ گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ السبع الاول فهو حبر، یعنی جس نے قرآن کی ابتدائی 7 سورتیں سیکھ لیں تو وہ عالم ہو گیا، اس کا شمار عالموں میں ہوگا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ 7 سورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ توبہ ہیں۔ یہ 7 سورتیں اگر کوئی سیکھ لے تو وہ عالم ہے۔ سورہ نساء کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور و قطار رونے لگے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابن مسعود، تم قرآن پڑھ کر کے مجھے سناؤ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرا موڈ تم سے قرآن سننے کا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک، ٹھہر جاؤ، اب بس کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ سورہ نساء سے ہم اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ سورہ نساء سے ہم اور آپ کو یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام یہ عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے عورتوں کو عزت اور شرف بخشی ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر مکمل ایک سورت سورہ نساء کے نام سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اور اس کے اندر خاص طور سے عورتوں کا ذکر کیا، ان کے حقوق کا ذکر کیا، ان کے مقام اور مرتبے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اور سورہ نساء کے اندر لفظ نساء جس کے معنی عورتوں کے ہوتے ہیں، تقریباً 11 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نساء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے عورت کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ سورہ نساء سے مراد کو یہ سبق ملتا ہے کہ میراث کی تقسیم یہ ضروری ہے۔ میراث کی تقسیم اسلام کے اندر یہ فرض ہے، بلکہ عورتیں بھی میراث کی حقدار ہیں، وراثت میں ان کا بھی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مال ہو، ہر مال کے اندر عورت کا میراث کے اندر حق ہے، اور میراث کی تقسیم اسلام کے اندر فرض ہے۔ اور وراثت کے جو احکامات ہیں اور وراثت کا جو قانون ہے
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق میراث کو، وراثت کو تقسیم کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میراث کو تقسیم نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسا آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کے 12 میں وراثت کے احکام ذکر کیے اور کس کا کیا حصہ ہے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے قائم کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو وراثت کی تقسیم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا اور اس تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ایسی جنت کے اندر داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو وراثت کے تعلق سے، اس کی تقسیم کے تعلق سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا، منمانی کرے گا، اور جو اسلام کے اندر جس کا جو حق مقرر کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے، وہ اس کو اس کا حق نہیں دے گا اور اس کے اندر منمانی کرے گا اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اور قائم کیے ہوئے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسا آدمی دوزخ کے اندر داخل ہوگا، جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، جو وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں کرتا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے دردناک اور رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کو وراثت میں حق دیں، اور ان کا جو حق جس اعتبار سے اسلام نے دیا ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور اس کو جو حق شریعت نے دیا ہے وراثت میں، اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی میں، بیٹیوں کی شادی میں، بہنوں کی شادی میں ہم نے اتنا خرچہ دے دیا، اب وراثت میں ان کا کیا حق ہے؟ شادی میں خرچہ کرنے سے، ان کی تعلیم پر خرچہ کرنے سے آپ جو ہے ان کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، ان کی شادی بیاہ کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ ماں باپ کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو بھی ان کے سرپرست ہیں، بھائی ہیں، یہ ان کے اوپر ضروری ہے۔ آپ جو ہے اس کو وراثت سے جوڑ نہیں سکتے، لہذا ہمیں اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور ان کو وراثت سے محروم نہ کریں۔ سورہ نساء سے ہم اور آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ بیوی کا حق مہر یہ ادا کرنا واجب ہے۔ عورت سے جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں کو ان کا حق مہر جو ہے، جو آپ نے مقرر کیا تھا نکاح کے وقت، وہ دے دو، خوشی خوشی ان کو دے دو۔ جس طریقے سے آپ دوسروں کے حقوق خوشی خوشی دیتے ہیں، ایسے ہی عورتوں کے اپنی بیویوں کے جو مہر ہیں وہ بھی خوشی خوشی ادا کر دو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن پتہ چلا کہ ابھی تک بیوی کا حق مہر نہیں دیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نکاح کے وقت عورت سے معاف کرا لیتے ہیں۔ اب ایسے حالت میں عورت کیا کرے گی؟ ابھی نئی نئی شادی ہوئے بیچاری جو ہے شرماتی ہے، شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ مجبوری میں معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتا، یا بعض عورتیں خوف کرتی ہیں، ڈرتی ہیں اگر معاف نہیں کروں گی تو زندگی جو ہے اس کے ساتھ کیسے جیوں گی، ستائے گا، مارے گا، اس لیے مجبوری میں وہ کیا کرتی ہیں، مہر کو معاف کر دیتی ہیں۔ یہ مہر عورت کا حق ہے، اس کے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ، اللہ فرماتا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ خوشی سے کچھ دے دے تو کھا سکتے ہو، لیکن آپ جو ہے ابھی مہر آپ نے اپنی شان بگاڑنے کے لیے بہت سارے لوگ مہر بڑھا چڑھا کر کے نکاح کے وقت جو ہے لکھا دیتے ہیں، لیکن بعد میں عورت کو دیتے نہیں ہیں۔ مہر عورت کا حق ہے، اس لیے اس کا حق
ادا کر دیا جائے اور اس کے اندر کوتاہی نہ کی جائے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ نساء سے ہم اور آپ کو ایک پیغام اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کی خواہش اور ایسی چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی ایسی چیزوں کی تمنا اور خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ رب العالمین نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو اونچے اور بڑے گھرانے میں پیدا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ اس کی تمنا اور خواہش نہ کرے، ورنہ اس کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جائے گی، حسد کی آگ بھڑکے گی، اور یہی حسد جو ہے معاشرے کو کھا جاتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے خوبصورت نہیں ہے تو وہ خوبصورت کو دیکھ کے جلتا ہے، ایک آدمی غریب ہے تو وہ مالدار کو دیکھ کے جلتا ہے، ایک آدمی چھوٹے گھرانے کا ہے تو بڑے گھرانے کے آدمی کو دیکھ کر کے جلتا ہے۔ اس طریقے سے دل میں حسد کی آگ پیدا ہوتی ہے، نفرت کی آگ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ایسی چیزوں کی خواہش اور ایسی چیزوں کی تمنا ہرگز نہ کریں۔ اسی طریقے سے سورہ نساء سے ہم اور آپ کو ایک پیغام اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حرام کمائی سے ہمیں کوسوں دور رہنا چاہیے، حرام کمائی سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 29 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا مال کسی کو جھوٹ بول کر کے بیچے، یا سامان ڈپلیکیٹ ہے لیکن اوریجنل بتا کے بیچے، سامان میں ملاوٹ کرے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے، تو یہ تمام چیزیں باطل طریقے میں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی سے رشوت لینا، یا آج کل لوگ شادی بیاہ کے موقع پر جہیز اور کٹنم کے نام پر جو رقم وصول کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی جہیز اور کٹنم یہ خوشی سے نہیں دیتا ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، یعنی کسی بھی مسلمان کا مال کسی کے لیے کھانا حلال اور جائز نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے۔ کوئی بھی جو ہے لڑکی والا خوشی سے اپنی مرضی سے جو ہے جہیز کی رقم نہیں دیتا، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس کو جہیز نہیں دیا، کٹنم نہیں دیا تو یہ میری بچی سے نکاح نہیں کرے گا، مجبوری میں دیتا ہے۔ خوشی سے کوئی بھی جہیز اور کٹنم کی رقم نہیں دیتا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا مال جو ہے ناحق کھائے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، ایسا جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ سورہ نساء سے ہم اور آپ کو یہ پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہے اور بد زبان ہے یا بد دماغ ہے، شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہے، تو پھر اب اس کی اصلاح کیسے کرنا؟ کیا اس کو ڈائریکٹ طلاق دے دینا یا ڈائریکٹ اس کو مارنا؟ نہیں، بلکہ اسلام نے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے جو ہے احکامات دیے ہیں کہ بیوی کی اصلاح کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 34 میں، واللاتی تخافون نشوزہن، یعنی ایسی عورتیں جن کی بد دماغی اور جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، فعظوہن، پہلا اسٹیپ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان کو پیار سے، نرمی سے سمجھاؤ، سختی مت کرو، بلکہ ان کو پیار سے، نرمی سے، فعظوہن، نرمی سے ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر تمہاری نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے، بیوی تمہاری بات کو نہیں مانتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ بستر بھی الگ کرنا ہے، ان کو گھر سے نکالنا نہیں ہے، یا ان کو اپنے کمرے سے بھی نہیں نکالنا ہے،
بستر الگ کرنا، ایک ہی کمرے میں سو، تم الگ بستر پہ سو، بیوی کو الگ بستر پہ سلاؤ۔ فرمایا اللہ نے واجروہن فی المضاجع، کیونکہ اگر وہ کمرے سے باہر نکال دیے تو پھر میاں بیوی میں نفرت پیدا ہوگی، گھر سے باہر گئی تو پھر دونوں خاندان کے بیچ میں نفرتیں پروان چڑھیں گی، لڑائی جھگڑے کی، طلاق خلا کی نوبت آ سکتی ہے، بات بڑھ سکتی ہے۔ یہاں پر اصلاح صرف بیوی کی کرنا ہے، اس لیے اس کو سزا دینے کے لیے اپنے ساتھ اس کو مت سلاؤ بستر پہ، بلکہ اس کا بستر الگ سے لگا دو اور اس کا بستر الگ کر دو۔ پھر بھی نہیں مانتی ہے تو فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار، جسمانی جو ہے تکلیف نہ ہو، جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اللہ فرماتا ہے اگر وہ عورت سدھر جائے، تمہاری بات مان لے، فَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب پھر کوئی دوسرا راستہ مت اختیار کرو، بہانے مت بناؤ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ اب اس کو ستاؤ مت، اس کو تنگ مت کرو اور اس کا دل مت جلاؤ، تانے مت دو۔ جب اصلاح ہو جائے تو پھر پیار محبت سے آپس میں میاں بیوی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں اور پرانی باتیں بھول جاؤ اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء سے ہم اور آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں پر اپنا مال خرچ کریں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے رشتہ دار پڑوسی ہیں، وَالْجَارِ الْجَنْبِ، اور جو تمہارے اجنبی پڑوسی ہیں۔ پڑوسی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی ہے، اور ایک اجنبی پڑوسی ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پہلو کے ساتھی، یعنی جیسے تمہارا دوست ہے یا اسی طریقے سے بیوی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں، تمہارے سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، آپ کے بغل والی سیٹ میں بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ جو ہے اپنے مسافر بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پوری کریں، اگر وہ پریشانی میں ہے، کسی مجبوری میں ہے تو اس کی پریشانی، اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس کی مدد کریں اور اس کا بھرپور ساتھ دیں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام لونڈی، یہاں پر نوکر بھی آ سکتے ہیں کہ جو تمہارے ماتحت میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے تم احسان کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی متکبر ہوتا ہے تو وہ نہ تو اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر اور غرور و گھمنڈ آ چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر، غرور اور گھمنڈ ہوگا، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ سورہ نساء ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، سورہ نساء سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم تیمم کے احکام کو سیکھیں اور بوقت ضرورت اس سے فائدہ حاصل کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی حالت میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی موجود نہیں ہوتا، تو ایسے حالت میں اسلام نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا ہے، ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، رخصت رکھی ہے کہ ہم تیمم کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 43 میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، پانی موجود ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہو تم، او علی سفرن، یا حالت سفر میں ہو، پانی نہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورت سے مباشرت کی ہو،
یعنی اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا قضائے حاجت سے آئے ہو یا تم نے بیوی سے مباشرت ہم بستری کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ہو، پانی موجود نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو پر مسح کر لو، یعنی پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارو اور اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر مسح کر لو، اور بائیں ہتھیلی کو دائیں ہتھیلی کے اوپر مسح کرو اور دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر مسح کر لیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء سے ہم اور آپ کو ایک پیغام اور سبق یہ بھی ملتا ہے، اللہ رب العالمین انسان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی غیر کو شریک کرنا، یعنی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا، اس کو رکوع کرنا، اس کے لیے نظر و نیاز چڑھانا، یا اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، یا اس کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ یا غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے دعا مانگنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی، شرک اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا جرم، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا ہے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس پورے زمین بھر کے گناہ لے کر کے آئے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، پورے زمین بھر کے گناہ خطائیں لے کر کے تو میرے پاس آئے، ثم لقیتنی، پھر تم مجھ سے ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، اسی کے برابر میں مغفرت لے کر کے آؤں گا، یعنی میں تمہیں معاف کر دوں گا بشرطے تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا، یعنی مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی سارے لوگوں کو، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی شرک سے بچیں اور دوسروں کو بھی شرک سے، امت کو بھی شرک سے بچائیں اور لوگوں کو توحید و کتاب و سنت کی دعوت دیں۔ اس سورہ نساء سے ہم اور آپ کو جو سبق اور جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ رب العالمین بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو، دوسروں کی کوتاہیوں کو اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے اگر ہم سے جو بھی جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے بیوی بچے ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے نوکر چاکر ہوں، یا جن سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے دوست احباب ہوں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھیں تو دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی چھوٹی سی معمولی سی غلطی کر بیٹھے تو ہم جو ہے اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اس سے قطع تعلقی قائم کر لیتے ہیں، اور پھر وہ نفرت کی ایک گرہ بنا کر کے، جو ہے گانٹھ بنا کر کے اس کو ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے اس سے صلح صفائی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه وتعفوا عن سوء فإن اللہ عفو قدیر، یعنی اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو، معاف کر دو،
تو اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ بھی تم پر قدرت رکھتا ہے، اللہ بھی تم سے بدلہ لے سکتا ہے، اللہ بھی تم کو سزا دے سکتا ہے. اس لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے. گھر میں عورت ہے، گھر کے کام کاج کو لے کر کے اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے. بیوی ہے، گھر میں کھانا بناتی ہے، اگر کھانا بنانے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو معاف کر دیا جائے، آسمان سر پہ نہ اٹھایا جائے، درگزر کر دیا جائے. کوئی نوکر چاکر ہے، کچھ کام کاج میں جو ہے کچھ فرق آ جائے تو اس کو گالی گلوچ دینا، اس کو کام سے نکال دینا، اس کو رسوا کرنا، یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل بڑا کر کے کشادگی کے ساتھ معاف کر دینا چاہیے. اللہ بھی ہمیں معاف فرمائے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا ہے. 10 سال خدمت کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا. حالانکہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف نہیں کہا. اگر مجھے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے اس پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.